ایک اور حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، ماہی مٹانے والا، اور میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا۔ میں حاشر ہوں، جمع کرنے والا، لوگوں کو میرے پیچھے حشر کے میدان میں لایا جائے گا۔ اور پھر فرمایا میں عاقب ہوں، عاقب آخر میں آنے والا، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ یہ بھی ساتھ آپ نے خود وضاحت کر دی۔ اور فرمایا میں عاقب ہوں، آخر میں آنے والا، اور پھر آپ نے فرمایا ان العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، یعنی وضاحت بھی خود کر دی کہ عاقب کا مطلب آخر میں آنے والا، اور پھر ساتھ ہی وضاحت فرما دی کہ عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، اب فرمایا اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، ہر نبی نے اپنی۔ تو فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا اللہ نے جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، بے شک میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اور دجال تمہارے اندر ضرور خروج کرے گا۔ کہ میں ہر نبی خبر دیتا آیا تھا دجال آئے گا، دجال کا فتنہ آئے گا، اب میں خبر دے رہا ہوں کہ میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، اب دجال اسی امت کے اندر خروج کرے گا۔ تو کتنی وضاحت کے ساتھ آقا علیہ السلام نے ہمیں سمجھا دیا۔ دجال کی خبر اس نے دی ہے؟ ہاں جی، ابھی نمبر آئے گا نا، آگے چل کے دیکھیں گے کہ وہ دجال کہاں سے نکالتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، یہ جامع ترمذی کی حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، میرے بعد نہ اب کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوگا، یعنی نبی اور رسول دونوں کو بند کر دیا گیا۔ کیونکہ اس وقت دنیا میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو نبوت کو جاری قرار دیتا ہے، دوسرا ایک گروہ ہے وہ کہتے ہیں نبوت تو بند ہو گئی، رسالت جاری ہے۔ ایک گروہ ایسا بھی ہے، وہ انشاءاللہ کل اس کی تفصیل آئے گی، وہ بھی یہیں پاکستان میں موجود ہے، آپ کے لاہور میں بھی موجود ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تمہارا میرے ساتھ وہی مقام ہے جو ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ ایک موقع پر نا ایک جنگ کے موقع پر، ایک جہاد کے موقع پر حضرت علی کو چھوڑ کر جا رہے تھے پیچھے ذمہ داری دے کے جہاد کے موقع پہ، تو حضرت علی تھوڑے سے مغموم ہوئے کہ میں جہاد کا موقع تھا تو مجھے آپ، تو فرمایا پیچھے کی ذمہ داری آپ کو دے کے جا رہے ہیں، لیکن تمہارا مقام تو وہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ تھا، تمہارا اور میرا ایسا ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کل کو شبہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا تھا کہ کل کو شبہ پیدا ہوتا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تمہارا اور میرا ساتھ وہی مقام ہے جو ہارون اور موسیٰ کا ہے، آپس میں ساتھ تھا، مگر کیونکہ ہارون کو نبوت بھی ملی تھی، لیکن مگر یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ آپ نے کل کو پیدا ہونے والے اس شبہ کو بھی ختم فرما دیا ساتھ ہی، کیونکہ کل کو بھی کہہ سکتا تھا کہ دیکھو آقا علیہ السلام حضرت علی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا جو تعلق تھا، لیکن ہارون علیہ السلام کو نبوت بھی بعد میں ملی تھی، تو کوئی کہہ سکتا تھا، کوئی شبہ پیدا ہو سکتا تھا، لیکن ساتھ ہی آپ نے شبہ رفع فرما دیا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت میں اب صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مبشرات سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا یعنی اچھے خواب کے ذریعے سے اب اگر اللہ کسی کو کوئی رہنمائی دے دے کوئی دنیاوی امور میں، کسی معاملات میں، لیکن نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کا اب کوئی پیغام نہیں آئے گا، نبی اور رسول کے ذریعے سے اللہ کا کوئی پیغام نہیں آئے گا۔ ویسے اچھی خواب کے جیسے ہم استخارہ بھی کرتے ہیں، اللہ سے مدد چاہتے ہیں، اللہ سے رائے طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دو ذہن ہو رہے ہیں، یہ کام کیا جائے نہ کیا جائے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ سکھایا کرتے تھے کہ یہ دعا پڑھ کے اللہ سے مانگ کے سو۔ بعض دفعہ خواب میں کسی خواب کے ذریعے سے کوئی ہماری رہنمائی ہو جاتی ہے کہ اچھا کہ بھی یہ کام کر لیا جائے، تو فرمایا یہ باقی ہے، اللہ سے رائے طلب، اللہ سے مشورہ، اللہ سے دعا کے ذریعے سے۔ فرمایا نبیوں کے ذریعے سے کوئی پیغام آنا یہ ختم ہو گیا، کہ نبی کے ذریعے سے اب کچھ احکامات آئیں یا کوئی پیغام آئے، یہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ تو یہ احادیث مبارکہ میں بھی سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ آقا علیہ السلام نے کتنی وضاحت کے ساتھ ہمیں بتا دیا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ایک اور حدیث بھی ہے نا جی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو ہاں، اس میں کیا تعبیر کرتے ہیں وہ؟ اصل میں تعویلوں کے تو دروازے ہر حدیث کی تعویل کی ہے، بلکہ میں آپ کو حوالہ آئے گا، اس کی تعویل بھی آئے گی انشاءاللہ، کہ حضرت عمر والی حدیث کی، یہ جتنی حدیثیں بیان کی ہیں ابھی ان سب حدیثوں کی تعویل کی ہیں اس نے، کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے۔ اب لا نبی آبادی والی حدیث کی تعویل بھی اسی طرح ہی، اس نے کہا بعد ہی، یہ تو نہیں کہ فوراً بعد، تھوڑا سا لیٹ کر کے تو کوئی آ سکتا ہے نا، ضروری نہیں کہ فوراً بعد۔ لیکن حضرت عمر والی یہ تو بڑی کلیئر کٹ ہے، اور تو نہیں تو باقی والی تو یہ ابھی جو ہم نے مذاکرہ دیکھیں، یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں یہ ساری کتنی کلیئر ہیں، جس نے نہیں ماننا راستہ نکالنا ہے وہ راستہ نکال کے رہتا ہے۔ دیکھیں اتنی ساری کون تھا جی، اس کا استاد کون تھا؟ ہیں، جزے کا استاد کون تھا پیچھے پڑھانے والا؟ بس اصل میں یہ جو گمراہی ہے نا، گمراہی کا اپنا ہی ایک خدا ہوتا ہے، گمراہ کا اپنا ایک خدا ہوتا ہے، وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور اس کے قریب جانے والے بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ شیطان آتا ہے نا۔ ہاں جی، تو اس لیے ہمیشہ جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمانا، کیونکہ یہ جو فتنے کا وائرس ہے یہ ایمان کو ہی خراب کرتا ہے، فتنے کا وائرس ایمان کو خراب کرتا ہے۔ باقی اعمال تو قادیانی بھی کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں اپنی طرف سے، تو وہ خرچ بھی کر رہے ہیں، مال جان وقت لگا رہے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تہجدیں پڑھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اعمال ختم نہیں ہوئے، ایمان ختم ہو چکا ہے، ایمان تباہ کروا چکے ہیں۔ تو اس لیے فتنوں سے حفاظت کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو جہاں ہم اس سے خبردار رہتے ہیں، بیدار رہے ہیں، سنتے ہیں، دلائل بھی، ساری چیزیں بھی، پہچان بھی، وہیں پہ دعا کے ذریعے سے بھی اللہ سے مدد چاہتے رہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ یہ ختم نبوت سے متعلق کچھ باتیں تھیں جو قرآن مجید کا اسلوب اور احادیث مبارکہ سے کچھ ہم نے مذاکرہ کر لیا کہ اس عقیدے کی کتنی اہمیت ہے اور یہ کتنا ضروری اور بنیادی عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے بھی کھول کھول کے وضاحت کے ساتھ مثالیں دے کے ہمیں سمجھا دیا کہ یہ عقیدہ ایسا ہے۔ اور یہ دیکھیں عقائد میں سے کسی ایک چیز کا انکار وہ ہمیں دار اسلام سے خارج کر دے گا۔ تو یہ متواتر احادیث مبارکہ، متواتر قرآن مجید کی آیات جو اس نبوت کے دروازے کو بند کرتی ہیں، اب اس دروازے کو اگر کوئی کھولے گا، جس نے کھولا ہے اسی کے متعلق یہی بات، یہی فتویٰ آئے گا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو اس قادیانی اعتراض کرتے ہیں نا اکثر
کہ دیکھو جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد، دیکھو جی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کے قائل ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارا وہی حلال و حرام ہے، وہی سب کچھ ہے، پھر ہمیں کافر کیوں؟ تو میں اکثر انہیں مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ میرے پیارو، اس بات پہ کبھی غور کیا ہے آپ نے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، یہی روزے بھی رکھتا ہے، روزوں کو مانتا ہے، نماز کو بھی مانتا ہے، نماز بھی یہی ادا کرتا ہے، اسی طرح حج کا بھی قائل ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن زکوٰۃ کا اگر انکار کر دے، زکوٰۃ کا اگر انکار کرتے تو آپ مجھے بتائیں کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ اس دائرے میں رہے گا؟ کہتے ہیں نہیں، کیونکہ اس نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے۔ تو اسی طرح میرے محترم، اسلامی عقائد جتنے بھی ہیں سارے عقائد پر ایمان لایا جائے گا نا۔ آپ جو کسی یونیورسٹی میں داخل ہوئے ہیں تو ان یونیورسٹی کے سارے قواعد و ضوابط، تمام اصولوں پر کاربند رہیں گے نا۔ آپ کہیں جی یونیورسٹی کو، آپ کہیں کہ بھئی یہ جو آپ نے یہ 10 اصول بتائے ہیں نا، ان میں سے 9 کو تو میں مانتا ہوں، ایک نہیں مانتا، تو یونیورسٹی آپ کو داخلہ نہیں دے گی۔ وہ کہے گی ساروں سے اتفاق کریں گے، سارے قوانین آپ مانیں گے، نیچے سائن کریں گے رضامندی کا، پھر ہم آپ کو داخلہ دیں گے۔ تو اسی طرح اسلامی عقائد میں سے پھر دوسری بات یہ کہ کسی ایک چیز کا انکار اس دائرے سے باہر نکال دیتا ہے، اسلام کے دائرے سے۔ اسلام میں داخل ہونے کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کو الہ مان کے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، لیکن نکلنے کے بے شمار راستے ہیں، نکلنے کے بے شمار راستے ہیں۔ کسی ایک چیز کا انکار کریں گے، دائرہ اسلام سے باہر چلے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ میں اکثر قادیانیوں کو بھی کہا کرتا ہوں، مسلمان دوستوں سے بھی یہی بات ہوتی ہے کہ اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس بہت وسیع دائرہ ہے، بہت بڑا ہے، اس کے اندر بہت سارے اختلافات کے باوجود دائرے کے اندر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بہت گنجائش ہے۔ لیکن آپ کسی ایک ضروریات میں سے، ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کریں گے، وہ تو آپ پھر دائرے سے باہر نکل جائیں گے نا، کسی ایک چیز کا انکار۔ تو یہ ایسا متواتر عقیدہ ہے جو 1400 سال سے امت مسلمہ، دیکھیں کسی صحابی نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا مطلب کچھ اور نہیں بیان کیا، ختم نبوت کا مطلب نبوت کو جاری قرار نہیں دیا، کہیں بھی کسی بھی جگہ، سب جگہ ختم کیا ہے، سب جگہ دروازہ بند کیا ہے۔ کسی صحابی نے اس کا کوئی مطلب نکالا ہو کہ نہیں اس کا مطلب جاری ہونا بھی ہے، نہیں اس کا جو آج مطلب نکالے جا رہے ہیں، یہ مطلب کسی صحابی نے نہیں نکالا، یہ کسی تابعی نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے نکالے ہوں، کسی کو سمجھ نہیں آئی بات، صرف آ کے مرزا غلام احمد قادیانی کو سمجھ میں آئی، یا اور دیگر چند گروہ ہیں کہ جو نبوت کو جاری قرار دیتے ہیں، اس کا مطلب صرف انہیں سمجھ آیا ہے۔ تو اس لیے وہی پہلی بات کہ جب ہم قرآن جس سے لے رہے ہیں اس کا فہم بھی اسی سے لیں گے تو مسئلہ حل رہے گا۔ اکثر قادیانیوں سے جب میری بات ہوتی ہے تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ پہلے قرآن کی آپ بات کر رہے ہیں تو قرآن کا فہم طے کریں، پیمانہ کیا ہوگا؟ پیمانہ جب تک طے نہیں کریں گے فیصلہ ہی نہیں کر پائیں گے آپ۔ جب پیمانہ طے ہو جائے گا کہ تو جو بھی بات آپ کریں گے یا میں کروں گا اس پیمانے پہ چیک ہو جائے گی، جس کی بات پیمانے کے مطابق پوری اترے گی وہ ٹھیک ہے، جس کی بات پیمانے کے مطابق نہیں ہے وہ رد ہو جائے گی۔ پیمانہ پہلے طے کریں۔ تو جب آپ پیمانہ کسی بھی قادیانی یا بہائی یا دیگر جو نبوت کو جاری قرار دیتے ہیں، جو بھی گروہ، جب پیمانہ طے کروا لیں گے نا پھر آپ کے لیے بات کرنا آسان ہو جائے گا، اسے سمجھانا بھی بات آسان ہو جائے گا، کیونکہ جب ایک پیمانہ طے ہو جائے گا تو اسے کہیں گے بس اب اس پیمانے پہ چیک کرتے رہو بات۔ پیمانہ کیا کہ قرآن اگر پیش ہو رہا ہے تو اس کا فہم رسول اللہ سے لیں گے، پہلے قرآن کی جو بھی آیت پیش کریں گے تو ہم دیکھیں گے رسول اللہ اس کا کیا مطلب بیان کر گئے، پھر مسئلہ آسان، پیمانہ طے ہو گیا نا۔ اور اسی طرح صحابہ نے کیسے سمجھا، پھر آگے چلتے جائیں گے۔ تو قادیانیوں کے ساتھ اس نبوت کو جاری قرار دینے میں نہ رسول اللہ کی کسی تشریح ساتھ دیتی ہے ان کی،
نہ کسی صحابی نے ساتھ دیا، صرف من گھڑت سے واقعات بنا کے ان کو اپنا رنگ دے کے پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے نبوت کو جاری قرار دینے میں جو قادیانی دلائل پیش کرتے ہیں ان کا تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں۔ جی اچھا دوسرا یہ تھا کہ اگر سوالات کیونکہ آپ موضوع پڑھا رہے ہیں تو اس میں سوال آتا ہے تو پھر آپ چلے جاتے ہیں، تو اگر ہم تھوڑی دیر ہولڈ کر لیں سوال اور پھر وقت دے دیا جائے تو اس میں سوال لے لیے جائے تو آپ کی گفتگو تاکہ وہ مکمل ہو جائے۔ ایک جو جگہ محسوس ہوا بات آدھی ہوئی تھی تو بات کہیں اور چلی گئی، پھر وہ واپس اس پہ نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، یہ بات کہ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو وہ نوٹ کر لیا کرے، تو ہم آخر میں نا انشاءاللہ وقت دیں گے۔ 1 بجے مکمل کرنا ہے نا، تو انشاءاللہ اسے 15-20 منٹ پہلے مکمل کر لیں گے، وہ پھر سوالات کی وقفہ ہو جائے گا۔ تو آپ جو بھی سوال اس سے متعلقہ ہے وہ نوٹ کر لیا کریں۔ تو اب قادیانی جو نبوت کو جاری کرنے کے لیے دلائل دیتے ہیں، تقریباً 13 آیات پیش کرتے ہیں نبوت کو جاری قرار دینے کے لیے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ ایک مخصوص قسم کی نبوت کو جاری قرار دیتے ہیں، ایک مخصوص قسم کی، جس طرح کے نبی پہلے آتے رہے ہیں اس طرح کی نبوت کو جاری نہیں قرار دیتے۔ مثلا پہلے نبی صاحب شریعت بھی آتے تھے، بغیر شریعت والے بھی آتے تھے، لیکن وہ مستقل نبی ہوتے تھے بغیر شریعت والے بھی۔ لیکن اب جو مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے وہ ہے بغیر شریعت کے غیر مستقل امتی نبوت۔ یہ ایک نئی ٹرم ایجاد ہوئی، اس طرح کا پہلے کوئی نبی نہیں آیا، یہ انوکھا لاڈلا نبی آیا ہے، انوکھا نبی، اس طرح کے پہلے کوئی مثال نہیں ہے۔ پوچھا گیا کئی دفعہ، میں نے پوچھا، میں نے کہا بھی اس طرح کا نبی کوئی آیا ہے؟ کہتے نہیں، اب اس امت میں ہی یہ ہے۔ اور میں نے کہا امت میں بھی یہ ایک ہی نمونہ آیا ہے، امت میں بھی ایک ہی نمونہ آیا ہے، وہ اس سے پہلے بھی کوئی نہیں آیا۔ تو چلو پیچھے کوئی ہوتے کوئی 2-4 سیمپل بھی 14 صدیوں میں، چلو کوئی 1-2 آ گئے ہیں، اب یہ صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ اس طرح کوئی انوکھا لاڈلا نبی کہ یعنی کہ بغیر شریعت کے غیر مستقل امتی نبی، اور دلائل جو پیش کرتے ہیں وہ صاحب شریعت رسولوں کے پیش کرتے ہیں قرآن مجید سے۔ اب یہ ایک آیت پیش کرتے ہیں قادیانی اکثر، دلائل امکان نبوت ازرو قرآن مجید، پہلی آیت، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، سورۃ حج کی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے اور چنے گا فرشتوں میں سے رسول اور انسانوں میں سے بھی۔ اب وہ کہتے ہیں اس آیت میں یصطفی مضارع کا صیغہ ہے جو حال اور مستقبل دونوں زمانوں کے لیے آتا ہے، پس یصطفی کے معنی ہوئے چنتا ہے اور چنے گا بھی۔ اس آیت میں یصطفی سے مراد صرف حال نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے اس آیت کو وہ اپنی اس دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے، اور پھر وہ ساتھ ہی نوٹ لکھتے ہیں کہ غیر احمدی یعنی عام مسلمان رسل بصیغہ جمع کا اطلاق واحد پر کرتے ہیں، وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ والی آیت پیش کیا کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں مرزا غلام محمد قادیانی نے یہاں رسل کو بمعنی رسول واحد لیا ہے، سو اس کے جواب میں یاد رکھنا چاہیے کہ شہادت القرآن کی عبارت میں مرزا غلام محمد نے جمع کا ترجمہ واحد نہیں کیا بلکہ جمع ہی رکھا ہے۔ چنانچہ ایک اور کتاب میں مرزا قادیانی نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ وہ آخری زمانہ جس سے رسولوں کے عدد کی تعین کی جائے، یعنی آخری خلیفہ کے ظہور سے قضاء و قدر کا اندازہ جو مرسلین کی تعداد کی نسبت مخفی تھا
ظہور میں آ جائے گا۔ ایسے مرزا قادیانی کی عبارتیں پڑھنا، وہ جو دماغ کی دہی جو ہے نا اس کی لسی بن جاتی ہے، یقین کریں۔ تو یہ اس لیے میں اس کی کتابوں سے بھی ابھی آپ کو پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے کہ یہ کس طرح کی اس نے تعویلیں کی ہیں۔ اب بعض عبارت ہی ایسی ہے کہ وہ عبارت ہی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اور پھر اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ لکھ کیا رہا ہے۔ مزے کی بات میرے لیے جو ایک ہدایت کا ذریعہ میں سے بہت ساری تحریریں بنی، جن میں ایک تحریر یہ بھی تھی مرزا قادیانی کی کہ یہ حضرت مہدی کی علامات نشانیوں والی احادیث مبارکہ ذکر کرتے 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 ان سب کی تعویلیں کرتے 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 آخر میں لکھتا ہے ایک جگہ، وہ حوالہ میرے پاس ہے بھی صحیح، میں اکثر قادیانیوں کو دکھاتا بھی رہتا ہوں، تو اس میں سے وہ لکھتا ہے کہ دیکھو ہو سکتا ہے ان نشانیوں اور ان علامات والا مسیح پھر کبھی آ جائے۔ بھائی آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ ساری علامات احادیث کی لکھ کے کہتا ہے ان ظاہری علامات والا ہو سکتا ہے کبھی کوئی آ جائے، کیونکہ میں عاجز تو مسکینی کے لباس میں آیا ہوں۔ تو میں اکثر کئی احمدی دوستوں کو کہتا ہوں کہ بھائی ہمیں تو کسی مسکین کی اطلاع ہی نہیں ہے، ہمیں تو جس مہدی کی اطلاع ہے وہ اختیار والا اقتدار والا ہونا ہے، کیونکہ مہدی کے جو کام گنوائے گئے نا حدیث مبارکہ میں، ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، آج موقع ملا یا کل، کام بتائے ہیں رسول کریم نے کہ مہدی جو خلیفہ ہوگا اس کے جو کام گنوائے ہیں وہ تو حکمرانی والے ہیں، وہ تو کسی مولوی صاحب مفتی صاحب کسی اللہ والے کے کام نہیں ہے، کسی نیک بزرگ کے، وہ تو جس کے پاس اختیار ہے اور اقتدار ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ تو یہ عاجز مسکینی کے لباس میں نے کہا ہمیں تو کسی عاجز مسکین کی اطلاع ہی نہیں ہے، تو بغیر اطلاع والا یہ کہاں سے آ گیا؟ یعنی خود ہی اقرار ایک جگہ کر گیا۔ یہ تحریر کئی احمدیوں کو سر پکڑنے پہ مجبور کیا ہے، جس نے غور سے اس کو پڑھ لیا نا، میں نے کہا مجھے یہ ذرا سمجھا دیں، میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس میں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ پیچھے پڑھ لیں، 4 صفحے پیچھے پڑھ لیں، 5 صفحے پیچھے پڑھیں، 10 صفحے پیچھے پڑھیں، پڑھتے ہوئے آئیں، پھر یہاں دیکھیں، اس کے بعد 10 صفحے آگے پڑھ جائیں، پھر مجھے سمجھائیں کہ اس میں وہ حضرت صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی واضح طور پر اس بات کا اقرار کر نہیں رہے کہ یہ جو نشانیاں احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں حضرت مہدی کی، ان نشانیوں میں سے میں ایک نشانی پر بھی پورا نہیں اترتا، ہو سکتا ہے ان نشانیوں والا پھر کوئی آ جائے۔ تو پھر صاحب جی آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ کس لیے؟ آپ کیا کہتے ہیں میں عاجز اور مسکینی کے لباس میں ہوں؟ تو اس لیے مثلا مرزا قادیانی نا اپنی ایک کتاب ہے اس کی نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھتا ہے، اچھا یہ جو تماشا لگاتے ہیں نا کہ بھئی نبوت کی مہر نہیں ٹوٹی مرزا صاحب کے آنے پر، نہیں کہتے ہیں کہ دوبارہ محمد رسول اللہ ہی آ گئے بس، بھئی اور تو کوئی آیا نہیں، نہ نیا کلمہ، نہ اسلام بدلا، نہ شریعت بدلی۔ اور پھر وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ جمعہ کی آیت، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اس کا سہارا لیتے ہیں۔ شروع والا حصہ میں کئی دفعہ یاد کرنے کی کوشش کی، مجھے پھر بھول جاتا ہے اس آیت کا اکثر اہمیوں کو یاد ہوتا ہے، میں کہتا ہاں سناؤ ذرا، جب سناتے ہیں میں کہتا اچھا یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا امیین کی طرف، ان کی طرف، تو وہ آخرین منہم لما یرغبون، بعد والوں کے لیے بھی۔ تو میں نے کہا یہ رسول پاک کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، کوئی یہ تو نہیں کہا کہ آپ دوبارہ آئیں گے؟ کہتے نہیں، دوبارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، رسول کریم نے ہی دوبارہ آنا ہے، اور وہ اس شکل میں، اب مرزا قادیانی کی شکل میں۔ اب یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے، اس میں 2 کتابیں ہیں، خطبہ الہامیہ ہے اور ایک لجت النور ہے۔ دو سو اٹھاون
اب یہاں اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ 5ویں ہزار میں مبعوث ہوئے، ایسا ہی مسیح موعود کی بروزی صورت، یعنی اس نے اپنے آپ کو نا بغیر شریعت کے، غیر مستقل امتی نبوت، اور کہیں پہ کہا ہے کہ میں بروزی نبی ہوں، کہیں پہ کہا ہے میں ذلی نبی ہوں، ذل زوئیں کے ساتھ، سائے کو کہتے ہیں ذلی نبی، سایہ نبی ہوں یا نبی کا سایہ ہوں، اور کہیں پہ اپنے آپ کو بروز کہا ہے۔ بروز کہتے ہیں بے عین ہی وہی آنا، بے عین ہی کی اسی کا ظاہر ہو جانا، تو اس نے کہا ہے کہ میں بروزی نبی ہوں۔ تب وہ لکھتا ہے کہ ایسا ہی مسیح موعود کی بروزی صورت اختیار کر کے 6 ہزار کے آخر میں مبعوث ہوئے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے، اس میں انکار کی گنجائش نہیں، اور بجز اندھوں کے اور کوئی اس معنی سے منہ نہیں پھیرتا۔ کیا وآخرین منہم کی آیت میں فکر نہیں کرتے؟ سورۃ جمعہ کی آیت آخرین منہم، اس میں فکر نہیں کرتے، اور کس طرح منہم کے لفظ کا مفہوم متحقق ہو اگر رسول کریم آخرین میں موجود نہ ہوں، جیسا کہ پہلوں میں موجود تھے۔ اسی آیت میں ہے نا کہ رسول کریم مبعوث ہوئے امیین میں، اور پھر فرمایا وآخرین، اور جیسا کہ پہلوں میں موجود تھے، اگر رسول کریم آخرین میں موجود نہ ہوں جیسا کہ پہلوں میں موجود تھے، پس جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس کی تسلیم سے چارہ نہیں، اور منکروں کے لیے بھاگنے کا راستہ بند ہے، اور جس نے اس بات سے انکار کیا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت 6 ہزار سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ 5ویں ہزار سے تعلق رکھتی تھی، پس اس نے حق کا اور نص قرآن کا انکار کیا، بلکہ حق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت 6 ہزار کے آخر میں، یعنی ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کے، بنسبت ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کے اقوا اور اکمل اور اشد ہے، یعنی کہ دوسری رسول کریم کی جو دوسری بعثت ہے نا، فرمایا اس دور سے زیادہ کامل، زیادہ اقوا، زیادہ اشد ہے۔ 6000 یہ لیتا ہے 19ویں صدی کو۔ یہ بھی اس کی منطق میں نے کئی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، احمدیوں کو بیچارے خود بھی نہیں سمجھا سکے مجھے۔ مطلب وہ جیسے حضور پاک پیدا ہوئے نا 600 کچھ عیسوی میں، جی چلو وہ 5000ویں صدی ہو گیا، 500ویں صدی ہو گئی، ہاں، تو چھٹا تو پھر کیا بنتا ہے؟ وہ تو اس کی اگلی صدی بنتی ہے۔ یہ تو بہت، میں نے تو ایک دفعہ مربی صاحب سے کہا تھا، میں نے کہا مجھے کوئی احادیث سے سمجھائے نا، قرآن سے یا حدیث سے، قرآن حدیث سے تو فارغ ہے۔ اچھا، وہ کہہ رہے ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کے اب اقوا اور اکمل اور اشد ہے، بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، اور یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات کا چاند تھا نا، فرمایا اب جو ہے دوبارہ جب ظہور فرمایا رسول کریم نے قادیان میں، تو اب جو ہے وہ 14ویں چاند کے طرح ہے کہ زیادہ روشن اور زیادہ واضح، اس لیے ہم تلوار اور لڑنے والے گروہ کے محتاج نہیں، اور اس لیے خدا تعالیٰ نے مسیح موعود کی بعثت کے لیے صدیوں کے شمار کو رسول کریم کی ہجرت کے بدر کی راتوں کی شمار کی مانند اختیار فرمایا، تب وہ شمار اس مرتبے پر جو ترقیات کے تمام مرتبوں سے کمال تام رکھتا ہے دلالت کرے، اور وہ 400 کا شمار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے ہے، تا دین کا غلبے کا وعدہ جو کتاب مبین میں پہلے سے دیا جا چکا ہے وہ پورا ہو جائے، کہ میں اب غلبے کے لیے آیا ہوں۔ اب یہاں اپنی بعثت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ واضح اور زیادہ روشن قرار دے رہا ہے، کہ زیادہ روشن اور زیادہ واضح ہے۔